نماز میں موبائل بجنے لگے تو کیا کریں؟ آئیے جانتے ہیں کیا ہے صحیح مسئلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، آج کا یہ دور ایسا ہے کہ ہر شخص کے پاس تقریباً موبائل ہے۔ اب یہ انسان کا موبائل جو ہے جزء لا ينفک ایسا جز بن چکا ہے کہ جس کا جدا ہونا بالکل ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آدمی اپنے آپ کو ادھورا سا محسوس کرتا ہے۔ تو اب وہ جہاں جاتا ہے ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے۔ نماز کے اوقات میں بھی موبائل لوگ ساتھ میں رکھتے ہیں، تو کیا موبائل کو ساتھ میں رکھ کر کے نماز پڑھنا، یعنی جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھنا جائز اور درست ہے؟ یہ موبائل کو جیب میں رکھنے میں کوئی ممانعت شرعی نہیں، کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، جی، اس لیے کہ اس میں کوئی نہ ناپاکی ہے نہ کوئی تصویر وغیرہ سامنے ہے۔ اگر تصویر ہو بھی تو پھر وہ جیب میں رہتا ہے، نہ کہ ہمارے سینے یا پیٹھ یا سر پہ لگا ہوتا ہے۔ اچھا، لہٰذا اس کو جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے۔ اچھا، البتہ پہلے سے تھوڑا ساودھانی برتنا چاہیے کہ موبائل کو سائلنٹ کر لیں یا سوئچ آف کر لیں، تاکہ دوران نماز ایسا نہ ہو کہ گھنٹی بجنے لگے اور آپ کے نماز میں انتشار پیدا ہو، آپ کا خشوع و خضوع ضائع ہو جائے، اور ساتھ ہی میں جو آپ دوسرے مصلیان ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے بھی نماز میں خلل انداز ہو۔ اگر دوران نماز بائی دی وے اگر کوئی شخص بھول گیا موبائل کو سائلنٹ کرنا، اب تو الحمدللہ مسجدوں سے اعلان بھی ہوتا ہے، تقریباً ہر نماز میں شہروں میں میں نے دیکھا ہے موبائل سائلنٹ کر لیں، فلائٹ موڈ پہ کر لیں، سوئچ آف کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کرنا بھول گیا اور دوران نماز فون آ گیا، بیل بجنے لگی، تو اب وہ شخص اگر خود اس کو بند کرنا چاہے تو اس کو کیسے بند کرے؟ شرع نے اس کا کوئی طریقہ بتایا ہے؟ اس کو بند کرنے کی اجازت ہے یا نہیں اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا اس کے حوالے سے جی، یہ بہت ہی بتائیں۔ حساس اور کثیر الوقوع مسئلہ ہے اس دور میں، بہت زیادہ واقع ہوتا ہے کہ اکثر اعلانات ہوتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن اس تنبیہ و آگاہی دینے کے باوجود بھی لوگوں سے غفلت اور بھول ہو جاتی ہے کہ وہ موبائل رکھ لیے اور گھنٹی کھلی ہوئی ہے اور اچانک ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر دوران نماز موبائل بجنے لگا، موبائل کی گھنٹی بجنے لگی، تو آپ عمل کثیر کے بغیر موبائل کو بند کرنا چاہتے تو بند کر سکتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ کو یوں کھولا اور سیدھے اس کو اس طرح بٹن دبائیں کہ وہ بالکل خاموش ہو جائے۔ تو عمل کثیر کے بغیر اگر موبائل بند کر سکتے ہیں تو آپ کر دیجئے، آپ کو اجازت ہے۔ اب سوال یہ کہ عمل کثیر کیا ہے؟ جی، تو عمل کثیر یہ کہ اتنا عمل نہ کرنا پڑے آپ کو موبائل بند کرنے میں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ تو نماز میں ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر دیکھنے والا آپ کی اتنا عمل کر کے آپ نے ہاتھ پہ ہلا کر کے ادھر ادھر کر کے آپ نے موبائل بند کیا کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، غیر نمازی ہے، تو پھر وہ عمل کثیر ہو گیا، اب آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر اس کے بغیر مختصر عمل کے ذریعہ کہ بس نیت باندھے تھے اور ذرا سا ہاتھ ہٹایا اور بٹن کو دبا دیا کہ وہ خاموش ہو گیا، تو پھر اس طرح کرنے کی اجازت ہے، اس طرح بند کر سکتے ہیں۔ زیادہ ہاتھ پر نہیں ہلایا اس نے، اور ایک مرتبہ فون آیا، ہاتھ سے اس نے ایک مرتبہ دبا دیا، سامنے والا شخص جو ہے پھر دوبارہ فون کرنے لگا یا کسی دوسرے کا فون آنے لگا، دوبارہ اس نے ہاتھ چھوڑ کر کے پھر بند کیا، تو اس کی کوئی حد شریعت نے بیان کی کتنی مرتبہ وہ ہاتھ دیکھیے اس سے میں بند کر یہی سکتا مسئلہ ہے، جی، سیدھی سی بات ہے کہ جب انسان کو 2 بار سے زائد کھجلانے کی اجازت نہیں ہے، اچھا، جو ایک اضطراری چیز ہوتی ہے، اگر انسان کا بدن کھجلانے لگے تو 1 بار 2 بار 3 بار کتنے بھی بار بھی کھجلی مچ سکتی ہے جسم میں، اور یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے جی، لہٰذا یہ جس طرح کھجلانے میں اجازت نہیں، 3 بار سے زیادہ ایک رکن میں کھجلانے کی اجازت نہیں ہے، تو ایسے ہی ایک رکن میں 3 بار 2 بار سے زائد اگر موبائل بند کرتا ہے، 3 بار موبائل بند کرتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ عمل کثیر ہو جائے گا، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، پھر بستے چھوڑ دیا جائے۔ خشوع و خضوع میں خلل آئے، یہ اہون اور ہلکا ہے، اس سے کہ نماز ہی فاسد ہو جائے، ہاں بالکل، فاسد ہو جائے۔
اور جب دو بلاؤں میں انسان گر جاتا ہے تو شریعت مطہرہ کو حکم ہے کہ ہلکی کو رحمت کو اختیار کرے، لہذا اس صورت میں وہ اسی حالت میں چھوڑ دیجیے، بج رہا ہے تو بجنے دیں۔ اگر رکن بدل گیا ہے تو پھر اجازت ہوگی کہ اس کو بند کریں۔ رکن بدل گیا یعنی قیام سے مان لیجیے رکو میں آ گیا رکوع میں آ تو گیا پھر اس کو 2 مرتبہ اجازت ہوگی، پھر دوبارہ پھر سے 2 بار اجازت، جیسے قیام میں تھا 2 بار بند کیا، اور رکوع میں آ گیا تو 2 مرتبہ پھر سے اجازت ہو جائے گی، اس لیے رکن بدل گیا، بدل گیا۔ ایک رکن میں 3 بار کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور رکن بدل گیا، قیام سے رکوع میں آ گیا، رکوع سے سجدے میں چلا گیا، تو ہر رکن کا الگ اعتبار ہوگا، ایک رکن میں 3 بار نہیں پایا گیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حالت نماز میں ہے، اس کا موبائل بج رہا ہے، اور دوسرا شخص ابھی اس نے نیت نہیں کی ہے، اب وہ موبائل اس کا بند کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا اس کے جیب سے موبائل نکال کر کے وہ شخص بند کر سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ جائز و درست ہے۔ اگر وہ خیر خواہی کے نیت سے کہ میں اپنے میرے بھائی کے جیب میں موبائل بج رہا ہے، لاؤ میں اس کو نکال کر بند کر دوں اور پھر امانت داری کے ساتھ اس کے جیب میں رکھ دوں، تاکہ میرا بھائی بھی نماز میں خلل سے بچ جائے اور میرے دوسرے بھائی بھی خلل سے بچ جائیں، تو انشاءاللہ اس کو اس نیت پر ثواب اور اجر عظیم ملے گا۔ یہ بھی جائز ہے، درست ہے، باعث ثواب ہے۔ ہاں بس نیت میں فساد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، موقع کو اچھا سمجھا، نکال کے جیب میں رکھ لیا، جمعہ تھا غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا، یہ تو ناجائز و حرام ہے، یہ تو سرقہ ہے، چوری۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔